الحصى يضربون رضائي وانا اضرب رضاك. سنو حدیث صحیح حدیث کا اور صحابی کا عقیدہ سنو، عقیدہ سنو. روزہ رکھتا ہے بندہ خدا کو پا لیتا ہے، اس حضور کو راضی ہوتے، حضور کو خوش ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہو جاتا ہے. شکتے سارے آدھا کل کو کارک سارا جسم اسی فرمان پر جاری ہو. روزہ ہو، کھانا پینا بند ہے، مان کا روزہ ہے، کام سے گانا نہ سنے، زبان سے گانے نہ دے، ہاتھ سے کسی غریب کا مال نہ لوٹے، ناجائز نہ کرے. بھائی صحیح بات کی طرف نہیں، بار بار میں جانا چاہیے. زبان سے قرآن پڑھا جائے، کانوں سے قرآن سنا جائے، آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھو اور سب کو سنا بدلیے. جب یہ روزہ ہوگا تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور فرماتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ سارے گناہ اس کو معاف کرتا ہے. ایک مہینہ جو ہے، ارے 50-60 سال گزر گئی، پتہ چلا کیسے گزر گئی. کل کا تو نہیں پیدا ہوئے، اب جناب وہ اذان ہوئی کہ اب جائیں گے نماز پڑھیں گے، بس یہی ہے. تو دوستو سرحدیہ غور سے سمجھ، حضور کے ساتھ بھی، حضور کے موقع، حضور کو وضو کرانے والے، کتنا بڑا مقام انسان ہے. ہمیں اگر کسی اپنے استاد اور مرشد کے پاؤں دھونے کا شرف ملتا ہے ہم سمجھتے ہیں جنتی جنتی. میں حدیث و ثابت کرتا ہے بات جنتی. تو حضور کے پاس ہے تو پاؤں سے مولا پہ جا رہے ہو، یہاں مقابل چلتے جا رہے، اوپر جا رہے ہو، اللہ کی دربار میں پہنچ جا رہے ہیں. اس پاؤں کا مقام کیا ہوگا؟ ان مولوں سے پوچھو میرے مصطفیٰ تو آسمان میں چلے گئے. ارے تو دیکھتا ہے فرش پر عرش پر ان کی گزر، اب خود تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. اللہ انصاف کر، تو زمین پر مقام ہے، مصطفیٰ کا آسمانوں میں استقبال ہے. تو عرش مولا، عرش مولا آگے لاپتا تشریف لے گئے اور اللہ کی دربار میں جا کر حضور پہنچے. قرآن ہے، اللہ کے نبی نے ایسا ٹک دیا حضور کو دیکھا کہ آپ اتنے چینہ ہوئی ایسے لوگوں کو دیکھا. تو پھر دوستو ربیہ علیہ السلام نے وضو کرا لیا. حضور کا دریا رحمت جوش میں مالک ہے، جس پہ راضی ہو جائے، جس پہ راضی ہو جائے، اس پہ راضی ہو جائے، یہ نظر کرے تو کمال کرے. اسی کی سے نظر استاد کی نظر ہو جائے تو دیکھ عالم بنا دے. ماں باپ کی شفقت ہو جائے تو پھر کیا پتا کہاں پہنچتا ہے اولاد. میرے دوستو حضور کے پاؤں دھو رہے ہیں، حضور کو وضو کرا رہے ہیں. حضور رحمت عالم جوش میں، حضور کا دریا رحمت جوش میں. فرمایا ربیہ سب نے دیا، ربیہ آج مانگ رہا ہے میں آپ کو دوں گا. پچھلے شروع کے مہینوں میں نے بات کی تھی کہ رب مصطفیٰ سب کچھ دیتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ خزین آسمان کے خزانے دے دیے. کیا کیا دے دی؟ میں پچھلے دنوں میں ایک پورا مہینہ تقریب کی. یہ برکا نے کہا تھا نبی کچھ نہیں دیتا. اس حدیث کا بھی عقیدہ دیکھو، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کا اولیاء کے خلاف. ارے نبی تو نبی ہے، نبی کے غلام کو کچھ دیتے ہیں. ان کو کیا پتا یہ اندھے ہیں، عالم ہونے کے اندھے ہیں، باوجود اندھے، مفتی شیخ لطیف ہونے کے باوجود بھی اندھے. کوئی روحانی تو نہیں ہے، بس ظاہر عالم ہے، بس روحانیت ہے تو پتا چلے پیر کیا کرتا ہے. نبی تو نبی ہے، اس کو چھوڑے. پیر کیا کرتا ہے؟ تب پیر کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، پیر کی جاری تو کرو.
تمہارے 100 سال عبادت سے افضل ہے. یہ آج نہیں، 800 سال پہلے اللہ معروف نے فرمایا. بہت بڑے عالم بھی تھے، عارف باللہ ولی اللہ بھی تھے. آج کا کوئی بھی نہیں تھا. 800 سال پیچھے جاؤ، 8ویں صدی کا گزر گیا. 700 سال پہلے چلے جاؤ پیچھے. یہ 700 سال یہ لوگ تھے جو آج کہتے نبی نہیں جانتا. ممبر پہ مصطفیٰ کے ممبر پہ جو کو جھوٹ بولتے نبی نہیں جانتا، نبی کر گیا، نبی نہیں سنتا. نعوذ باللہ. ممبر مصطفیٰ پہ اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں. ارے نبی تو وہ نبی نہیں ہوتا جو نہ سنے. نبی تو نہیں بنتا جو غیب میں جانے. نبی تو نہیں بنتا جو زندہ نہیں ہوتا ہے. مطلب تو یہ مخلوق آئے گی شفاعت کون کرے گا؟ بتاؤ. یہ بات لمبی ہے. ورنہ میرے دوستو یہ ہے عالم بے شک حدیث پڑھاتے ہیں مگر روحانی نہیں. کہ وہ ہے نا کہ مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ یقرؤون القرآن ثم يناجرهم. ایسی قوم بڑی حدیث ہے، ایسی آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن الگ سے نیچے نہیں جائے گا. حالانکہ ادھر جائے گا قرآن، جو ادھر نہیں جائے گا تیرے کا سر کیا ہوگا، میرے کا سر کیا ہوگا. اس کے حلق سے نیچے قرآن جاتا ہی نہیں. جو حدیث بنا محدث بنا تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو محدث بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے کچھ نہیں، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. یہ طویل موضوع ہے. تو حضرت نبی کے فرمایا سو ربیہ دراز فقیر بیٹھے میں جا کر فقیر آج جتنا مانگنا ہے مانگنا. وہ کیا بولے گا؟ سائیں وہ 100 دے دو. کیا بولے گا؟ 1000 دے دو. میرے جیب 5000 پڑے، میں کیا کروں؟ 1000 مانگے گا، 100 مانگے گا، 50 مانگے گا، کیا مانگے گا؟ مطلب کہ میری جیب میں اتنی طاقت ہے تو جتنا مانگ دیتا ہوں نا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے جنت زمین آسمان کے خزانے دے دی ہے. اس لیے مصطفیٰ کی ادھر حکومت ہے ادھر حکومت ہے. تو جہاں کے دارین کے حاکم ہیں مصطفیٰ. حدیث پڑھو. جب جہاں دارین ہے حکمران ہے تو بتاؤ حکمران کو کوئی اختیار ہوتا ہے؟ ہاتھ بندے ہوتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. اختیار حکمران کونسلر ناظم کی بات نہیں کر رہا. ناظم جائز کرے ناجائز کرے ہو جاتا ہے. اور جو بادشاہ کرتا ہے کسی خزان کی چابی پورے ملک کی چابی ہے اس کے ہاتھ میں، کیا وہ چپ رہتا ہے؟ حضور اللہ زمین کے خزانے حکومت دی ہے، آسمانوں کی زمین ہے. رہا سرکار کی حکومت تو اگر ہے تو پھر آپ کے منسٹر بھی تو ہوں گے، آپ کے ایڈوائزر بھی تو ہوں گے. ہمارے پاکستان کے ایڈوائزر ایک وزیر کی 104 منسٹر ہے، پھر بھی ایک صوبہ میں سنبھالا جاتا ہے. چور ہے نا، چور ہے. اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو پاکستان کو ملک کیا سنبھالیں گے؟ عوام کیا سنبھالے گی؟ عوام کو کیا قدر ہوگی؟ اور اگر قدر سننی ہے تو میرے فاروق سے پوچھو. تو فرماتے ہیں کتا دریا کے کنارے پر مر گیا تو مجھ سے پوچھے گا. یا کتنے لوگ مر رہے ہیں کوئی لاواز ہے، آج تک جیل میں پڑے ہوئے کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ حکمرانی ہے؟ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، عدالت ہے یہ. تو میرے دوستو سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر. 7 آسمانوں پر 2 وزیر ہیں. تو ہمارے صوبے کے کتنے میں ایڈوائزر ہیں؟ 7 زمینوں ہیں. مخلوق پتہ نہیں کتنی ہے. جو جانور بھی مصطفیٰ سے عدل لینے جاتے تھے مصطفیٰ مسجد کا چندہ کہیں گے. یہ مسجد کو ایک چھوڑو، یعنی مسجد کا تو خرچ ہے. بولتے بھی جاؤ لوگوں کو پتا دے تو ہوتا رہتا سال میں آپ سال کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو فرق کرتے. تو دوستو
ربیہ آسمان کا مانگنا ہے، ربیہ نے زمین نہیں مانگی، ربیہ نے پیسہ نہیں مانگا، ربیہ نے سزا نہیں مانگا، چلیے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ کیا مانگا؟ سنو، اسألک مرافقک فی الجنت یا رسول اللہ، حضور جس آج میں آپ کی یہ خدمت کر رہا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں، جہاں آپ ہوگے میں آپ کی وہاں بھی کچھ بہت ہو طرح آپ کی خدمت کرتا رہا۔ صحابی کا عقیدہ سمجھ پایا؟ یعنی مصطفیٰ جنت میں دے سکتے ہیں۔ میرے پچھلے دن میں ساری باتیں میں کر چکا ہوں، اللہ کے نبی جنت بھی دے سکتے ہیں، وہ اللہ کے نبی اپنے امت کو جنت سے نکال جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو بتاؤ، حضرت سلمیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقک فی الجنت یا رسول اللہ، بس میں آپ سے جنت کی یاری چاہتا ہوں، اس طرح آج آپ کے محفوظ جنت میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم عزیزی انا وجزابی عزیزی بھی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، میں اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزہ پڑھنے والے رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ کا قرب راز بتائے کہ رمضان کی مانا کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے سے، رمضان کی رے سے اور رمضان کے دعا سے ضمانت الہی اور الف سے الفت الہی، محبت الہی، اسی بات پہ آگے بات چڑھ گئی۔ تو دیکھو، جس بندے کو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو میں تو ولی اللہ، اس ولی کا مقام یہ ہوگا جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اگر یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ علامہ امام شاہرانی عبدالوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ مواد جواب فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہ نہ سمجھو میں مفعول میں دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ مفعول سے بھی آگے ان کی نظر جاتی ہے۔ ہمارے اولیاء تو کہتے ہیں لو محفوظ پیش اولیاء، اولیاء آنکھیں بند کر یوں جو دیکھے لو محفوظ کو دیکھتا ہے۔ شاہرانی کہتے ہیں نہیں، لو محفوظ یہ ہے، مگر اللہ کا جو ولی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کا مقام تو اتنا بڑا ہے جو لوح محفوظ سے بھی آگے دیکھتا ہے، یہاں بیٹھ کر آگے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو یہاں لکھا ہے کہ اتنی نظر ان کی تیز ہوتی ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم ہے وہ وہاں دیکھتا ہے۔ امام شاہرانی یہ بات لکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے دوستو رب نے فرمایا کہ یہ روزہ میں نے تم پر رکھا ہے، یہ بڑا امتحان ہے، لہذا اس امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو میرا آپ کو امان بھی ملے گا، میری آپ کو رضا بھی ملے گی، میرا آپ کو زمان بھی ملے گا، میری الفت بھی ملے گی، اور رمضان کے نور کا مطلب میں مجھے اللہ کا تمہیں نور الہی بھی ملے گا۔ معلوم ہوا کہ رمضان شریف کو وہ سمیٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ رضا الہی مل گئی، محبت الہی بھی مل گئی، نور الہی بھی مل گیا، الفت الہی بھی مل گئی، رضا الہی بھی مل گئی، پھر کیا دنیا میں ہے کیا؟ یہی تو چیزیں ہیں جسے بندہ پا لیتا ہے۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس جنت سے اسی دروازے میں بلائے گا، مگر جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہے وہ جنت کا مخصوص ایک ڈپارٹ ہے، ایک دروازہ ہے جس کے ریان کہتے ہیں، وہ ریان سے اس کو بلایا جائے گا۔ اس ریان کے بغیر کوئی روزے کے سوا کوئی نہیں جاتا، نہیں جا سکتا۔ نمازی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، صدقے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر بڑی پیاری بات کہی، فرمایا یہ سیدنا عمر کے پیچھے فرمایا یہ تو بڑی بات ہے، ہر ایک کو ایک ایک دروازے میں بلایا جائے گا۔ ایسا بندہ بھی ہے، ایسا
صدیق اکبر کا ہی مقام ہے، ہر دروازے بلایا جائے، اسی لیے تو صدیق اکبر کا مقام بعد الانبیاء ساری انسانیت کے بڑھ کر ایک نمبر پر ہے۔ عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے، طلحہ پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے، اور مقام بشریت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام۔ دوستو اللہ نے فرمایا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے آنے والوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ نماز شریف کی جو منزل کی ہے اللہ قبول کرے، ایک عیدگاہ کا ہے، ایک مسجد کا ہے، یہ جذبہ ہے دوستوں۔ کھاتے ہو سارا دن رات میں، پتہ ہے کتنی نعمت اللہ کھاتے ہیں۔ عید اللہ امتحان لیتا ہے، عید اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے، اللہ کے رزق میں روزی برکت عطا فرمائے۔ یہ جذبہ ہو نا کہ بن مانگے مسجد کو تو، اب میں پچھلے جمعے میں بیٹھا ہوا تھا کہ 8,000 روپیہ مسجد کا چندہ، 8,000 نہیں 20,000 ہوتا ہے۔ آپ دوسری مسجد چلی جاؤ، مجھے پتا ہے، وہاں جاؤ آپ کو پتا چلے گا، مگر یہ کہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ کی جیب سے نکلنا بڑا مشکل ہے، دوسرے کی جیب سے نکالنا آسان ہے، اپنی جیب سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی بڑی ہمت ہے، یہ بھی یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے انہیں ہمت دے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ